مطلب آپ نے جب ارننگ سٹارٹ کی تو آپ کی ایجوکیشن لیول کیا تھا اور آپ کی ایجوکیشن نے آپ کی آن لائن ارننگ میں کتنا ایک کردار ادا کیا تھا؟ اچھا، ٹو بی ریئلی آنیسٹ میرے خیال سے ایجوکیشن کا کوئی اس میں امپیکٹ نہیں. اٹس اے اسکل اینڈ یو کین لرن فرام اینی لیول. اگر آپ فار ایگزامپل میٹرک میں ہو یا ایف ایس سی میں ہو، آپ لرن کر سکتے ہو اسکل. یہ ہے کہ آپ نے فوکس کرنا ہے، آپ کا مطلب کنسسٹنسی ہونی چاہیے، ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے پاکستانی نیشن کو بہت زیادہ ٹیلنٹ دیا ہے. تو آپ کسی بھی اسٹیج پہ، ایون یو آر 30 ایئر اولڈ یا 15 ایئرز اولڈ، یو کین لرن فرام یور ہوم، فرام انٹرنیٹ، ایوری ویئر. اچھا، اس میں اب تھوڑا کنٹروڈکشن آ گئی. آپ نے بتایا کہ آپ ماشاءاللہ یو کے سے کوالیفائڈ ہیں اور یہاں پہ آ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تعلیم کا اس کے اندر کوئی کردار نہیں تھا جو آپ آن لائن ارننگ کرتے ہیں. تو اس کنٹروڈکشن کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے کہ آپ یو کے میں سے کوالیفائڈ بھی ہیں اور ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹڈیز کا بھی زیادہ کردار نہیں ہے؟ سر اس کو ذرا ایکسپلین کریں. بیسیکلی بات یہ ہے کہ اگر جس طرح پاکستانی ایجوکیشن ہے، میں بلیم ایجوکیشن سسٹم پہ نہیں کر رہا، میں اپنے اوپر کر رہا ہوں کہ ہمیں ایک ایسا انوائرمنٹ دیا جاتا ہے کہ ہم رٹا ماریں. اب تھیورمس کو رٹا ماریں، جو بھی کریں ہم رٹا ماریں، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب ہم اپنی ڈگری کر لیتے ہیں تو جب ہم انڈسٹریز میں جاتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، تو ہمیں آتا کچھ نہیں ہے. آپ بے شک ایم ایس سی کیمسٹری والے کو اٹھا لیں، آپ بے شک ایم ایس سی بایو ٹیکنالوجی والے کو اٹھا لیں، جب وہ ایم ایس سی انٹرنیشنل ریلیشن والے کو اٹھا لیں، ایون مارکیٹنگ والے کو اٹھا لیں، اس نے کبھی مارکیٹ میں کام ہی نہیں کیا تو اسے کس طرح آئے گا؟ تو اگر میں ایم فل بھی کر لیتا کمپیوٹر سائنس میں اور مجھے کوئی اسکل نہ آتی تو میرے کس کام کی، یہ میں کس طرح کر سکتا. تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، اسٹل یو کین لرن دی اسکل اینڈ یو کین ارن فرام آن لائن. اس میں بتائیں، آپ نے ایجوکیشن کے اسٹینڈرڈ کی بات کی، تو ساتھ ہی یہ بھی بتاتے جائیں کہ آپ کو ویسٹ کے لائک آپ نے یو کے سے تعلیم حاصل کی، وہاں کے ایجوکیشن سسٹم میں اور پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں مین ڈفرینس کیا نظر آیا؟ پریکٹیکلٹی کا، مطلب وہ آپ کو پریکٹیکل، وہ آپ کو مارکیٹ کے مطابق تیار کرتے ہیں. اب میں آپ کو اپنا اگزامپل دوں، میں نے بی ایس سی ایس کیا ہے اور ہمارے پیپر میں پروگرامنگ لینگویجز کی جگہ ہمیں تھیوری میں لکھنا پڑتا تھا. فار ایگزامپل وہ تھیوری میں کوشچن بتاتے تھے پروگرامنگ لینگویجز کو. تو جب تک آپ پریکٹیکل ہی نہیں کریں گے پروگرامنگ کا، وہ جو ایک ڈیمانڈ ہے اس کی، تو آپ کس طرح سکسیڈ ہو سکتے ہیں؟ تو بیسیکلی وہ ہر چیز کا پریکٹیکل کراتے تھے. ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی، ان کے پاس مشینری تھی، اور ویل اکوپڈ تھے، اپ ٹو ڈیٹ تھے. ان کی ٹیکنالوجی ہم سے بہت آگے ہے. تو مجھے ان کی اور ان کے مطلب اوور آل ایک انوائرمنٹ اچھا تھا. ہمارا پڑھنے کا انوائرمنٹ اس طرح نہیں ہے. اچھا چلیں، بہت شکریہ، آپ نے کافی ویلیویبل باتیں کی ہمارے ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے افیلیٹ مارکیٹنگ اور ایڈسنس کی بات کی. آپ کیا کرتے ہیں ان دونوں میں سے اور کس طرح سے ریونیو آپ کا آتا ہے اور کہاں سے آتا ہے اور کس طرح آتا ہے، اور یہ سارا پروسیس کتنے عرصے کا ہے؟ ایک عام بندہ کتنے عرصے میں یہ چیز سیکھ سکتا ہے اور وہ آن لائن ارننگ سٹارٹ کر سکتا ہے؟ بیسیکلی کور فوکس ہے افیلیٹ مارکیٹنگ. میں ایڈسنس بھی کرتا ہوں، لیکن افیلیٹ مارکیٹنگ مجھے کیونکہ اچھا لگتا ہے میں وہ کرتا ہوں. بیسیکلی افیلیٹ مارکیٹنگ ہوتا کیا ہے؟ فار ایگزامپل آپ کوئی پروڈکٹ سرچ کرتے ہیں، بیسٹ لیپ ٹاپس. اب جو فرسٹ پہ سائٹ آئے گی، آپ بیسیکلی جو سیریس بائر ہے وہ سائٹس میں پڑھے گا، ان کے ریویوز پڑھے گا، ان سب لیپ ٹاپس کو دیکھے گا اور وہاں سے بائی کر لے گا. کیونکہ ہم فوکس کرتے ہیں ویسٹرن کنٹریز کو، تو وہ ان کا عادت ہے کہ وہ فزیکل شاپنگ سے زیادہ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں. تو ہم اپنی سائٹ کو اتنا اچھا آپٹیمائزڈ کرتے ہیں کہ وہ ڈفرینٹ پروڈکٹس کے اوپر فرسٹ پیج پہ آتی ہے. تو جب یوزر ہماری سائٹ پہ لینڈ کرتا ہے تو ہم اتنا اچھا پریزنٹیشن اور اتنی اچھی ہم نے ویلیو دی ہوتی ہے کہ وہ وہاں سے بائی کر لیتے ہیں اور ہمیں کمیشن ملتے ہیں. اب ہم اس میں دو چیزیں کر سکتے ہیں، ایک ہے ڈراپ شپنگ اور ایک ہے امیزون ایفیلیٹ مارکیٹنگ. امیزون ایفیلیٹ مارکیٹنگ میں یہ ہے کہ آپ امیزون کے ایفیلیٹ ہو. آپ فار ایگزامپل امیزون کا لنک لگاؤ گے اپنی سائٹ پہ، جب وہ بندہ کوئی بھی بائی کرے گا امیزون سے، آپ کو ایک سرٹن اماؤنٹ آف کمیشن ملے گا. سیکنڈ یہ ہے آپ ڈراپ شپنگ کر سکتے ہیں. آپ علی ایکسپریس پہ جا کر، علی بابا پہ ایک اچھا سپلائر تلاش کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ ڈفرینٹ پلگن کے ساتھ اپنی سائٹ کو انٹیگریٹ کر کے ڈراپ شپنگ کر سکتے ہو. اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کس طرح بہتر کرتے ہو اور ڈفرینٹ نیچز، ڈفرینٹ ٹاپکس کے بارے میں ڈفرینٹ آپ
کی اسٹریٹجیز ہیں. اچھا، اگر آپ کو جاب میں سے اور انٹرپرینیورشپ میں سے، آن لائن ارننگ میں سے کوئی ایک چیز چوز کرنی پڑے، مطلب آپ بتا بھی رہے ہیں کہ آپ نے بہت ساری جگہوں پہ اپلائی بھی کیا تھا، آپ کی جاب نہیں ہوئی تھی، تو ان دونوں کو آپ کس طرح کمپیئر کریں گے؟ بیسیکلی میں جاب کے لیے بنا ہی نہیں. آئی کانٹ ٹیک آرڈرس. ایون کہ میں آرمی میں بھی اس وجہ سے نہیں گیا کہ میں نہیں لے سکتا آرڈر. اور اللہ کا اچھا چلیں اس میں مزید اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ایک جو بالکل نیو بھی ہے وہ کس طرح آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ میں آرڈر لینے کے لیے بنا ہوں یا نہیں بنا؟ وہ کیسے خود کو آئیڈینٹیفائی کرے کہ میں نے جابس کرنی ہے یا میں نے آن لائن ارننگ کی طرف جانا ہے یا کسی بھی انٹرپرینیورشپ کی طرف جانا ہے؟ بیسیکلی جب آپ، میرے خیال سے یہ میرا اوپینین ہے، میں بھی رانگ، کہ جب آپ ایک چھوٹے پہ خوش ہو جاتے ہو چھوٹی چیز پر، اور آپ کی کیپیسٹی اب تھوڑا، آپ یہی سوچتے ہو کہ مجھے اتنا ارن ہو جائے بس ٹھیک ہے جاب پہ، اور آپ چاہتے ہو کہ میں رسک نہ لوں. ایک بیسیکلی انٹرپرینیور رسک ٹیکر ہوتا ہے، بزنس مین رسک ٹیکر ہوتا ہے. تو اگر آپ رسک ٹیکر ہو اور آپ کسی کے ماتحت کام نہیں کرنا چاہتے تو ڈیفینیٹلی آپ یہی چوز کرو. کم از کم یو آر یور اون باس. اچھا چلیں، آپ نے سیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے بھی مجھے انسٹرکشن دی تھیں کہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے جو ایگزیکٹ ریونیو ہے وہ ہمارے آڈینس کے ساتھ شیئر کریں. تھوڑا سا ایسٹیمیٹ دے دیں کہ کتنا ایک اس میں بندہ ارن کر سکتا ہے، اس کے اندر کتنا پوٹینشیل ہے کہ لوگ ارن کر سکتے ہیں اس فیلڈ سے؟ اس فیلڈ میں بہت پوٹینشیل ہے. ایک SEO بیسیکلی $80 بلین کی انڈسٹری ہے. $80 بلین از ناٹ اے اسمال اماؤنٹ. اور ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ، میرے ساتھ ٹیم ممبرز ہیں، ان سب کی سیلری دیتا ہوں. اس کے باوجود بھی $500,000 کے قریب ہو ہی جاتا ہے. اچھا چلے ماشاء اللہ، $500,000 پر منتھ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. FBR if you are listening, here is the guy. میں لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ نیو بیز کب سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ فیلڈ اور کس طرح سے یہ سارا کچھ سٹارٹ لے سکتے ہیں اس پہ؟ میں تو کہتا ہوں آپ آج سے ہی سٹارٹ لو. آپ گوگل کو سرچ کرو. آپ اگر 5 دن ریسرچ کرو گے ڈے اینڈ نائٹ، آپ کسی نہ کسی کنکلوژن پہ نکل آؤ گے. آپ کیا کرنا چاہتے ہو؟ اگر ساری زندگی لوگوں کی جاب کرنا چاہتے ہو تو دیٹس اٹ کرو. اگر نہیں تو ابھی سے محنت کرو، اپنے ماں باپ کا نام روشن کرو، پروگرامنگ کریں، ڈیٹا بیسز میں جائیں، سرور مینجمنٹ میں جائیں، گرافک ڈیزائننگ جائیں. ہزاروں جابس ہیں. آپ سرچ تو کرنے والے بنو. پاکستانی عوام، پاکستانی نیشن ایز اے نیشن انکلوڈنگ مائی سیلف، ہم سرچ نہیں کرتے، ریسرچ نہیں کرتے. آپ گوگل میں فار ایگزامپل سرچ تو کرو ہاؤ ٹو ارن آن لائن، ہاؤ کین آئی میک منی، وچ آر دا بیسٹ اسکلز ان 2015 یا 2025 سوری. تو آپ سرچ کرو، 5 دن ریسرچ کرو. اگر آپ کو نہ ملا تو آپ پھر کہنا قلعہ کرنا. آپ لوگ سرچ ہی نہیں کرو گے تو کس طرح ملے گا؟ چلیں تو آج کا یہ کوئک سیشن تھا ہمارے راجہ وحید صاحب کے ساتھ. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کو آئندہ بھی انوائٹ کریں اور اسی طرح یہ ویلیویبل انفارمیشن